السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا 786 نیٹ ورک پر ہر دن مسئلہ مسائل نعت تقریر ہر طرح کی اسلامی گفتگو سننے کے لیے 786 نیٹ ورک کو سبسکرائب میں اللہ رب العزت کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کو ٹھوکر مار کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پلٹ جاتا ہے۔ جب انسان کے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں کو چھوڑ کر وہ رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جایا کرتا ہے۔ ڈاکوؤں کا ایک قافلہ ہے، سردار بھی ہے، اس کے ماننے والے بھی ہیں، اس کے چاہنے والے بھی ہیں، اس کے شیدائی بھی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ڈاکوؤں کا قافلہ ابھی چلا ہے، منزل مقصود کی طرف روانہ ہے، لیکن راستے ہی میں اچانک ٹھہراؤ ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک درخت کے نیچے ان لوگوں نے اپنا ڈیرا جما لیا، اب ایک درخت کے نیچے یہ لوگ ٹھہرے، لیکن قریب ہی میں پاس میں دو درخت اور بھی ہیں، وہ دونوں پھلدار ہیں، ان دونوں درختوں میں پھل لبالب بھرے ہیں، لیکن جس درخت کے پاس یہ لوگ ٹھہرے ہیں، یہ قافلہ جہاں رکا ہے وہ درخت خشک ہے، سوکھا ہوا ہے، ٹہنیاں سوکھ گئی ہیں، پتے جھڑ چکے ہیں، لیکن قافلے کا سردار جگا ہے اور سارے لوگ خراٹے کی نیند لے رہے ہیں، سارے لوگ نیند میں ڈوب گئے، لیکن سردار ابھی جگ رہا ہے۔ اچانک سردار کی نظر پڑتی ہے، وہ دیکھتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اس کی نظریں پڑتی ہے کہ خشک درخت کے اوپر ایک اندھا سانپ بیٹھا ہے جو دیکھ نہیں پاتا، منہ پھاڑ کر بیٹھا ہے، اور جو پھلدار درخت ہے وہاں سے ایک چڑیا اڑتی ہے اور خشک درخت پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، سانپ کے منہ میں کچھ ڈالتی ہے، پھر اڑ کے پھلدار درخت پہ چلی جاتی ہے۔ وہ چڑیا کا جانا آنا بار بار دیکھ کر یہ سردار گھبرا گیا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ وہ حیران و پریشان ہو گیا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر بیکار جو ہے سوکھے درخت کے پاس، خشک درخت کے پاس بار بار جانا آنا کیوں کر رہی ہے وہ چڑیا، اور وہ بھی سانپ کے پاس؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو سمجھنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جو ہی سمجھنے کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھایا، درخت کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب درخت کے اوپر چڑھ گیا تو سوکھے درخت کی ٹہنیوں پر دیکھتا کیا ہے کہ ایک سانپ لپٹ کر بیٹھا ہے، جس کی آنکھیں نہیں ہیں، آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، مگر منہ پھاڑ کے بیٹھا ہے۔ وہ چڑیا بار بار آتی تھی اور اس کے منہ میں دانا ڈال کر، یعنی کوئی پھل ڈال کر چلی جاتی تھی۔ اب اس چڑیا کے جانے آنے کو دیکھ کر سردار جب چڑھا، یہ ماجرا دیکھ کر اسے رب کی قدرت سمجھ میں آ گئی۔ دل ہی دل کہنے لگا کہ پروردگار، یہ تیرا کیسا کرشمہ ہے کہ ایک سوکھے درخت پہ اندھا سانپ ہے، نہ اس کے کچھ کھانے کا انتظام ہے، نہ کچھ پینے کا انتظام ہے، نہ کچھ خوراک کا انتظام ہے، نہ رزق کا انتظام ہے، نہ پھل فروٹس وہاں موجود ہیں، نہ کیڑے مکوڑے وہاں موجود ہیں، لیکن تو نے ایک چڑیا متعین کر رکھا ہے، جو چڑیا آتی ہے سانپ کے منہ میں دانا ڈال کر یا پھل فروٹ ڈال کر یا کھانے کا کوئی سامان ڈال کر چلی جاتی ہے۔ یا اللہ، یہ تیرا کیسا سسٹم ہے، یہ تیرا کیسا رول ہے، یہ تیرا کیسا ضابطہ ہے، یہ تیرا کیسا قانون ہے۔ سردار اچانک نیچے اترتا ہے، بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا ہے، بازو کانپنے لگتے ہیں، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، زارو قطار رونے لگا، تڑپ تڑپ کر ابھی رو ہی رہا تھا کہ قافلے کے دیگر نوجوان اٹھ کر بیٹھ گئے کہ سردار ہوا کیا آپ کو؟ سردار نے کہا یہ واقعہ ہے، ہم درخت پر چڑھے تھے، اندھا سانپ ہے، اور وہ پھلدار درخت سے چڑیا بار بار آ کے اس سانپ کے منہ میں کھانے کا سامان ڈال دیا کرتی ہے۔ جب یہ سوچنا تھا، دل ہی دل میں خیال آیا کہ اگر یہ ایک جانور، ایک چڑیا ہو کر ایک جانور کے منہ میں دانا ڈالتی ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے ایسا سسٹم لگا رکھا ہے کہ سانپ کا پیٹ بھرنے کا کام ایک چڑیا سے لے رہا ہے، تو پھر ہم کیوں لوگوں کا ڈاکہ ڈالتے ہیں؟ ہم کیوں لوگوں کا سامان لوٹتے ہیں؟ ہم کیوں لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ ہم کیوں لوگوں کو ستا رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں؟ یہ دل میں خیال آیا تھا۔ ابھی توبہ کا خیال آیا، ابھی توبہ کا خیال جیسے آ جاتا ہے، اب یہ انسان توبہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، توبہ پڑھتا ہے۔ ان کے ساتھیوں نے دیکھا ہمارے سردار نے توبہ پڑھ لیا ہے، ہمارے سردار نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہمارے سردار نے گناہوں کے چھوڑنے کا وعدہ اور عہد و پیمان کر لیا ہے۔ اب یہ سارے قافلے کے لوگ، اللہ اکبر، ان لوگوں نے بھی توبہ کرنا شروع کر دیا، ایک ایک کر کے سب نے توبہ کر لیا۔ توبہ کرنا تھا، یہ قافلہ روانہ ہوا، اور روانہ ہوتا کہاں ہے؟ جب ایک انسان توبہ کرتا ہے، اس کی قسمت کا ستارہ جگمگانے لگتا ہے، اس کا مقدر جاگ جاتا ہے، اس کا نصیبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اب یہ سردار اپنے پورے قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوا، مکہ مدینہ کو چلا ہے۔ یہ جائے گا کعبے کا طواف کرے گا، یہ جائے گا سنگ اسود کو بوسہ دے گا، یہ جائے گا میدان مینا میں قربانی پیش کرے گا، یہ جائے گا صفا مروہ کا چکر لگائے گا، یہ جائے گا اور جو ہے آب زمزم نوش کرے گا۔ اس ارادے سے پورا قافلہ چلا ہے۔ راستے میں ایک بڑھیا رک جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ اب بڑھیا
बुढ़िया से मुलाकात होती है। बुढ़िया ने सरदार का नाम पकड़ लिया कि फलां आदमी इसमें है क्या? सरदार ने कहा हाँ हाँ वो आदमी तो है, और वो आदमी कोई और नहीं, वो तो मैं ही हूँ। बुढ़िया ने कहा आखिर ये बात क्या है कि तुम ही सरदार हो? अल्लाह अकबर, तुम्हारी खुश नसीबी पे कुर्बान। बुढ़िया कहती है कि हमारा बेटा चंद दिन पहले इरादा कर चुका था कि वो हज को जाएगा, कपड़े भी ला रखा था, लेकिन वो जा न सका, वो इंतकाल कर चुका है। रात ख्वाब में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन्होंने कहा कि एक काफिला आएगा, उसके सरदार को ये लिबास दे देना। ये लिबास लो तुम्हें मैं दे रही हूँ, ये मेरे बेटे ने अपने लिए खरीदा था, लेकिन ये मुस्तफ़ा के फरमान से तुम्हें मिला है। वो सारे लोग मदीना पहुँचे, हज के अरकान अंजाम दिया। उसके बाद सारे लोग दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत गुजारी में लग गए, इबादत गुजार हो गए, इबादत के पाबंद हो गए, इबादत और रियासत में लग गए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना मर्तबा बढ़ाया कि जहां डाकुओं का काफिला तैयार हो चुका था, नेक लोगों की जमात तैयार हो गई, नेक लोगों का काफिला तैयार हो गया और ग्रुप तैयार कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जब इंसान के दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ पैदा होता है और वो तौबा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़मीन से उठाता है और तरक्की के आसमान पे पहुंचा दिया करता है। वो अदना होता है तो आला हो जाता है, वो हबीबुर रहमान होता है तो मुजाहिद मिल्लत हो जाता है, वो मोइनुद्दीन होते हैं तो ख्वाजा अजमेरी हो जाते हैं, वो अब्दुल कादिर होते हैं तो गौसे आज़म हो